بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دعا مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی شروع کرنے سے پہلے نیو آنے والے ویور سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ کے پاس پہنچ سکیں۔ تو اب چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ بادشاہ نے جب شہزادی کی دکھ بھری کہانی سنی تو اس سے کہا، اپنے آپ کو تیار کرو، میں تمہیں تمہارے ماں باپ کے گھر لے جاؤں گا۔ شہزادی نے بہت منت سماجت کی کہ مجھے میرے ظالم باپ کے سامنے مت لے جاؤ، وہ مجھے قتل کر دے گا۔ لیکن بادشاہ نہیں مانا۔ آخر کار وہ مجبور ہو کر اپنے ماں باپ کے گھر یعنی سسرال جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ بادشاہ نے پوری عزت کے ساتھ ایک بڑے لشکر کے ساتھ شہزادی اور تینوں بیٹوں کو بھیجا، لیکن خود کچھ ملک کے ضروری کاموں کی وجہ سے رک گیا۔ اپنے وزیر، وکیل اور قاضی کو شہزادی کے ساتھ کر دیا اور کہا کہ تم ملکہ کو لے جاؤ، میں پہلی، دوسری یا تیسری منزل پر تم لوگوں سے ضرور آ کر ملوں گا۔ وزیر، وکیل اور قاضی شہزادی کو لے کر لشکر کے ساتھ اس کے ماں باپ کے ملک کی طرف روانہ ہو گئے۔ شام ہوتے ہوتے انہوں نے پہلی منزل پر پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ خادموں نے شہزادی کا خیمہ کھڑا کیا۔ تب شہزادی نے دیکھا کہ وزیر کا خیمہ بھی اس کے خیمے کے بالکل قریب کھڑا کیا گیا ہے۔ شہزادی نے وزیر کو بلا کر اس سے پوچھا، اے وزیر، تم جانتے ہو کہ میں ایک بادشاہ کی بیٹی اور ایک بادشاہ کی بیوی ہوں، تم اپنا خیمہ یہاں سے دور لگوا دو۔ وزیر نے کہا، ملکہ صاحبہ، بادشاہ نے ہمیں آپ کی حفاظت کی خاطر آپ کے ساتھ روانہ کیا ہے۔ اگر آپ یا آپ کے بچوں کو کچھ ہو گیا تو میں بادشاہ کو کیا جواب دوں گا؟ شہزادی نے کہا، مجھے کچھ نہیں ہوگا، پر تم اپنا خیمہ یہاں سے دور کہیں اور لگوا دو۔ لیکن وزیر نہیں مانا۔ خیمے لگ گئے، کھانا وغیرہ کھایا گیا، رات ہو گئی تھی، تھکے ہارے لوگ سو گئے۔ وزیر کے دل میں کھوٹ تھا، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ آخر آدھی رات کو اٹھا اور شہزادی کے خیمے میں داخل ہو گیا۔ شہزادی پہلے سے ہی بانپ چکی تھی کہ وزیر بذات کی نیت میں کھوٹ ہے۔ آہٹ پا کر شہزادی جاگ گئی، دیکھا کہ وزیر ہے، اسے للکارا کہ میرے خیمے سے نکل جا، لیکن بغیرت وزیر نہیں ٹلا۔ جب شہزادی نے دیکھا وزیر کسی صورت نہیں مان رہا تو اس نے اپنے بڑے بیٹے کو وزیر کے سامنے کیا کہ تمہیں اس کے سر کی قسم اس طرح مت کرو، اللہ رسول کے واسطے دیے قرآن کی دہائی دی۔ لیکن بدکار وزیر کے دماغ میں شیطان پوری طرح سے گھر کر چکا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور تلوار نکال کر ایک ہی وار سے بچے کا سر دھڑ سے الگ کیا۔ شہزادی سمجھ گئی کہ بذات وزیر بالکل بھی نہیں ٹلے گا۔ اس نے وزیر سے کہا، تم اب بالکل بھی نہیں ٹلو گے، میں ایک پاک عورت ہوں، اس وقت بھی وضو میں ہوں، مجھے اتنا موقع دو کہ میں اپنا وضو توڑ کر آ جاتی ہوں، تب تمہارا جو دل چاہے وہ کرو۔ وزیر نے کہا، جاؤ اور جلدی آ جانا۔ شہزادی خیمے سے باہر نکل گئی، بھاگتی ہوئی وہاں سے دور ایک بڑی جھاڑی کے پیچھے چھپ گئی۔ وزیر کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑا۔ ادھر ادھر تلاش کرنے لگا لیکن ناکام رہا۔ صبح ہونے والی تھی۔ وکیل تھک ہار کر دوبارہ شہزادی کے خیمے میں داخل ہو گیا۔ بچے کی لاش اٹھا کر اسے کہیں دور دفن کیا اور اپنے خیمے میں آ کر گھس گیا۔ صبح بہت دیر کے بعد شہزادی اپنے خیمے میں داخل ہو گئی۔ اپنے مقتول بیٹے کو نہ پا کر رونے لگی۔ لشکر دوبارہ روانہ ہو گیا۔ رات کو پھر خیمے لگائے گئے۔ پوچھا، یہ کس کا خیمہ ہے؟ خادموں نے بتایا، یہ وکیل کا خیمہ ہے۔ شہزادی نے وکیل کو بلایا اور کہا کہ میں ایک عورت ہوں، تم اپنا خیمہ میرے خیمے سے دور لے جاؤ، یہ اچھی بات نہیں۔ وکیل نے کہا، اے ملکہ، بادشاہ سلامت نے مجھے آپ کے ساز و سامان کی حفاظت کے لیے آپ کے ہمراہ کر دیا ہے اور پرزور تاکید کی ہے کہ آپ کو اور آپ کے سامان، آپ کے بچوں کی حفاظت کی جائے۔ شہزادی نے
کہا کہ میرے اور میرے بچوں کو کچھ نہیں ہوگا، تم یہاں سے اپنا خیمہ دور لے جاؤ۔ لیکن بدکار وکیل بھی نہیں ماننا، اپنا خیمہ ادھر ہی کھڑا کیا۔ شہزادی پہلے سے ہی وزیر کے ہاتھوں مار کھا چکی تھی، اس لیے اس رات اپنے پورے ہوش میں رہی۔ ویسے بھی اسے نیند نہیں آ رہی تھی، آج بھی اس نے آدھی رات کو کسی کے قدموں کی آہٹ سنی اور بیدار ہو گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ آنے والا وکیل ہے تو اسے للکارا، خبردار، میرے خیمے میں داخل ہونے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ نکل جاؤ خیمے سے۔ لیکن وکیل اپنے ناپاک ارادوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شہزادی نے دوبارہ اس سے کہا، تم جانتے ہو کہ میں ایک بادشاہ کی بیٹی اور ایک بادشاہ کی بیوی ہوں، ایک پاک دامت عورت ہوں، میرا پیچھا چھوڑ دو، اپنے انجام کی فکر کرو۔ لیکن بدکار وکیل کہاں ٹلنے والا تھا، وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ شہزادی سمجھ گئی کہ یہ بذات بھی نہیں ٹلے گا۔ اسے دہائی دی کہ اس معصوم کے سر کی قسم، میرا پیچھا چھوڑ دو، یہاں سے نکل جاؤ۔ لیکن وکیل نے بھی تلوار سے وار کر کے اس کے دوسرے بیٹے کا سر تن سے جدا کر دیا۔ شہزادی بیچاری کیا کرتی؟ اگر تم اپنے ناپاک ارادوں سے نہیں ٹلنے والے تو مجھے موقع دو، کیونکہ میں ایک پاک، صاف اور وضو سے ہوں۔ مجھے کچھ وقت دو تاکہ میں اپنے آپ کو ناپاک کر دوں، اس کے بعد جو تمہارا دل چاہے کرو۔ وکیل نے اسے جانے دیا۔ شہزادی خیمے سے نکل گئی۔ آج بھی شہزادی میں جتنی ہمت تھی نکل بھاگی، اور یہاں تک کہ اس کے قدموں نے ساتھ دی، وہ بھاگتی رہی اور آخرکار تھک ہار کر ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گئی۔ وکیل نے جب دیکھا کہ شہزادی ابھی تک نہیں آئی تو وہ بھی اس کے پیچھے نکل پڑا۔ ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر کے اسے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ اب اسے ڈر لگ گیا کہ بچہ بھی جان سے گیا اور شہزادی بھی بھاگ گئی۔ اگر کسی نے بادشاہ کو خبر دی تو مجھے تو وہ کھولتے ہوئے تیل میں تل دے گا۔ وکیل جلدی جلدی واپس آیا، مرے ہوئے بچے کو اٹھا کر کہیں دور دفن کیا اور اپنے خیمے میں جا کر سو گیا۔ جب صبح پھوٹی تو شہزادی آہستہ آہستہ اپنے خیمے میں داخل ہو گئی۔ دیکھا کہ دوسرے بیٹے کی بھی لاش نہیں ہے، سمجھ گئی کہ بدکار وکیل نے اسے ٹھکانے لگا دیا ہے۔ بیچاری کس پر اعتبار کرتی، اس لیے چپ رہی۔ لشکر بھی شہزادی کے باپ بادشاہ کے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ آج شہزادی اکیلی اپنے بیٹے کے ساتھ غموں کا انبار لیے اونٹ پر سوار تھی۔ جب تیسری منزل پر پڑاؤ ڈالا گیا تو شہزادی، وزیر اور وکیل نے اپنے خیمے شہزادی کے خیمے سے دور کھڑے کر دیے، اور وہ شرمندہ شرمندہ شہزادی کے سامنے نہیں آ رہے تھے۔ حیران و پریشان تھے کہ جب بادشاہ کو پتہ چلے گا تو اسے کیا جواب دیں گے۔ آج کی رات بھی شہزادی کے لیے قیامت کی رات تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ قاضی بذات بھی ان دونوں سے کم نہیں ہیں۔ آج تو شہزادی بالکل بھی نہیں سوئی، بیٹھی رہی۔ جب آدھی رات سے زیادہ گزر گئی تو دیکھا قاضی بھی آہستہ آہستہ خیمے کی طرف آ رہا ہے۔ شہزادی نے اسے بھی سمجھانے کی بہت کوشش کی، منت سماجت کی، خدا رسول کے واسطے دیے، یہاں تک بھی کہہ دیا کہ وزیر وکیل تو جاہل تھے، لیکن تم تو عالم فاضل انسان ہو، لوگوں کو انصاف فراہم کرتے ہو، تمہیں ایسی حرکت زیب بھی نہیں دیتی۔ لیکن قاضی بھی پوری طرح شیطان بن چکا تھا، اس پر ان باتوں، منتوں، سماجتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ شہزادی نے دیکھا یہ بھی نہیں ٹلے گا تو اس خیال سے کہ شاید اس کے دل میں رحم پیدا ہو جائے، اپنے تیسرے سب سے چھوٹے بیٹے کو اس کے سامنے کر دیا۔ اس کی دہائی دی، واسطے لی۔ قاضی تو ان دونوں سے بھی دو ہاتھ آگے تھا۔ قاضی بذات کو بھی رحم نہ آیا اور معصوم بچے کا سر قلم کر دیا۔ شہزادی نے اسے بھی یہی کہا کہ میں پاک ہوں، وضو سے ہوں، مجھے موقع دو تاکہ میں اپنا وضو توڑ دوں، اس کے بعد تم جو چاہو کرو۔ قاضی نے بھی اسے جانے دیا۔ جیسے شہزادی باہر نکلی، جدھر منہ اٹھا بھاگ نکلی۔ بھاگتے بھاگتے اچانک اس نے دیکھا کہ آگے ایک بہت بڑا دریا بہہ رہا تھا۔ اس کے دل میں دھواں بھر گیا، اپنے معصوم بچے یاد آئے، اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ بادشاہ نے پوچھا بچے کدھر ہیں تو اسے کیا جواب دے گی۔ اس سے بہتر ہے کہ خود کو اس دریا کے حوالے کر دوں۔ یہ فیصلہ کر کے اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی، پر شور دریا اس سے چکر دے کر کہیں کا کہیں پہنچا کے دوسری طرف نکال دیا۔ دوسری طرف 6 فقیر جو بھائی تھے اپنے کپڑے دریا پر دھونے کے لیے لائے تھے۔ جب دیکھا کہ دریا میں کوئی عورت بہتی ہوئی آ رہی ہے تو اسے پکڑ کر باہر نکال لائے۔ اب شہزادی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔
اس کے ہوش گم ہو گئے کہ وہ کہاں سے کہاں آ گئی۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ شہزادی کو اپنے باپ کے پاس لے گئے۔ ان کا باپ ایک عقل مند انسان تھا۔ دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ کسی شہنشاہ گھرانے کی عورت ہے۔ میرا کوئی بھی بیٹا اس کے لائق نہیں۔ اسی وجہ سے اس نے اپنے بیٹوں کو سمجھایا، اے میرے بیٹے، تم 6 بھائی ہو، تمہاری کوئی بہن نہیں، اسے اپنی بہن بنا لو۔ تم 6 بھائی اور ساتھ میں تمہاری یہ بہن، اس کی خوب نگہداشت کرو، اس کی برکت سے تم سرخرو ہو جاؤ گے۔ باپ کے فیصلے سے فقیر بہت خوش ہوئے اور اپنے آپ سے بڑھ کر شہزادی کا خیال رکھنے لگے۔ ان کو چھوڑ جب بادشاہ چوتھے دن آ کر لشکر سے ملا تو دیکھا وزیر، وکیل اور قاضی اس سے کترا رہے تھے، اس کے سامنے نہیں آ رہے تھے۔ پوچھا، میری بیوی بچے کہاں ہیں؟ تینوں نے یک زبان ہو کر کہا، ملکہ تو ایک ڈائن تھی، تینوں بچوں کو کھا گئی، خود بھاگ گئی۔ بادشاہ حیران پریشان ہو گیا کہ یہ کیا بات ہوگی۔ وہ ان تینوں پر شک میں پڑ گیا۔ لیکن کہا کہ بعد میں دیکھتے ہیں، ابھی جس طرف جا رہے ہیں وہاں جا کر فیصلہ کریں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ بادشاہ اپنے دل میں یہی سوچ رہا تھا کہ جا کر اپنے ظالم سسر بادشاہ کو دیکھوں اور اس سے پوچھوں کہ اسے بیٹیوں سے اتنی نفرت کیوں ہے کہ اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے اس کی بیٹی ڈائن بن گئی اور اپنے بچوں تک کو کھا گئی۔ چلتے چلتے اس نے ایک بڑے دریا کو پل کے ذریعے پار کیا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر شہزادی فقیروں کی بہن بن کر رہنے لگی۔ اسے ادھر ادھر سے سنگن ملی کہ اور سمجھ گئی کہ اپنے باپ بادشاہ کے محل میں پہنچ گئی ہے۔ اسے پتا تھا کہ اس کے باپ کو قصہ سننے کا بہت شوق ہے۔ اس نے اپنے فقیر بھائیوں سے کہا کہ جا کر بادشاہ کو بتا دو کہ ہماری بہن ایک قصہ گو ہے، کیا وہ اسے شاہی قصہ گو کے طور پر ملازمت دے گا یا نہیں؟ فقیر نے بادشاہ کے دربار تک رسائی حاصل کر کے اس کو یہ گوشت گزار کر دیا کہ ہماری بہن ہے جو بہت اچھی قصہ گو ہے، اگر اسے پسند ہو تو اسے قصہ سنانے کے لیے لائیں۔ بادشاہ نے انہیں اجازت دے دی اور کہا کہ اگر اسے قصے پسند آئے تو وہ اسے شاہی قصہ گو رکھ لے گا۔ شام کو فقیر شہزادی کو لے کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ شہزادی نقاب میں تھی اور درمیان میں پردہ بھی حائل تھا۔ اس نے بادشاہ کے لیے قصہ سنایا جو بادشاہ کو بہت پسند آیا۔ اس نے خوش ہو کر فقیر کو بہت سارا انعام و اکرام دیا۔ فقیر انعام و اکرام لے کر بہن کے ہمراہ واپس گھر آئے۔ وہ پہلے ہی بھیک مانگنے سے بیزار تھے، اس لیے بہت خوش تھے۔ ہر رات آ کر بادشاہ کو قصہ سناتی۔ بادشاہ داد کے طور پر انعام و اکرام پا کر واپس اپنے فقیر بھائیوں کے ساتھ گھر لوٹ آتی۔ فقیروں کی بھی جان اب بھیک مانگنے سے چھوٹ گئی۔ ایک رات جب وہ آئی تو دیکھا کہ آج تو اس کا شوہر بادشاہ، وزیر، وکیل، قاضی وغیرہ بھی اس کے باپ بادشاہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ شہزادی نے سوچا آج تو قصے سنانے کا بہت مزہ آئے گا۔ شہزادی آج بھی ہر روز کی طرح نقاب میں تھی، پردے کے دوسری طرف آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی اور اپنے باپ بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، آج میں ایک خاص داستان سنانے والی ہوں۔ اگر کسی کو کوئی حاجت درپیش ہے تو ابھی سے اٹھ کر رفع حاجت پوری کرے۔ داستان کے درمیان کسی کو اٹھنے کی اجازت نہیں۔ اگر کوئی اٹھ گیا تو میں داستان سنانا بند کر دوں گی اور آئندہ کے لیے بھی کوئی قصہ سنانے نہیں آؤں گی۔ بادشاہ نے سب کو حکم دیا۔ سب نے اقرار کیا کہ وہ داستان کے درمیان نہیں اٹھیں گے۔ شہزادی نے داستان سنانا شروع کی۔ ایک ظالم بادشاہ تھا۔ اسے اپنے گھر بیٹی کی پیدائش پسند نہیں تھی۔ جب اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تو اپنی بیوی کو اسے مارنے کا حکم دیتا۔ اس کی بیوی نے دائی کے ذریعے اپنی بچی کو بچا کر اس کی پرورش کی۔ ایک دن اس لڑکی پر بادشاہ کی نظر پڑی جو اب جوان ہو چکی تھی۔ بادشاہ نے اس بوڑھی دائی کے گھر اپنے لیے رشتہ بھیجا، لیکن دائی نے تسلیم نہیں کیا۔ بادشاہ نے اس پر ظلم و ستم ڈھائے۔ تب دائی نے بتایا کہ وہ لڑکی اسی بادشاہ کی بیٹی ہے۔ بادشاہ حیران ہوا کہ یہ تو میرا قصہ ہے جو یہ خاتون سنا رہی ہے۔ بادشاہ نے بہت سے ہیرے جواہرات شہزادی کی طرف پھینک کر کہا
یہ دیکھنا داستان کو بند مت کرنا۔ شہزادی نے ہیرے اپنے فقیر بھائیوں کی طرف پھینک دیے اور کہا کہ بادشاہ کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ اس کی بیٹی ہے تو بادشاہ نے اپنے بیٹے شہزادے سے کہا کہ اس کو جنگل میں لے جا کر اس کو مار کر اس کی گردن کا خون نکال کر مجھے دکھاؤ۔ لیکن بھائی کو اپنے ہاتھوں سے بہن کو قتل کرنا گوارا نہ ہوا اور اپنی بہن کو جنگل میں چھوڑ کر واپس آیا۔ جنگل میں وہ لڑکی بہت عرصہ رلتی رہی، یہاں تک کہ اس کے جسم پر لباس نام کی کوئی چیز نہ رہی۔ جنگل بیابان میں بے لباس وقت گزارنے لگی۔ بادشاہ عمر رفتہ کے باعث اب بوڑھا ہو گیا تھا۔ اسے پہلے سے ہی اپنی بیٹی کے ساتھ کیے گئے ظلم و ستم سے بہت پشیمانی و پچھتاوا تھا۔ جب اسے داستان کے ذریعے اپنی بیٹی کے متعلق پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو امڑنے آئے۔ شہزادے کو بھی احساس ہوا یہ تو میری بہن کا قصہ ہے۔ اس نے بے چین ہو کر کچھ اور ہیرے جواہرات شہزادی کی طرف پھینک دیے اور کہا کہ داستان جاری رکھنا، روکنا مت۔ فقیر بھائیوں کے تو اتنے انعامات دیکھ کر بانچیں کھل اٹھی۔ شہزادی نے کہا ایک دن ایک بادشاہ کا گزر اسی جنگل سے ہوا۔ لڑکی کو دیکھا اور اسے اپنے ساتھ اپنے ملک لے جا کر اس سے بیاہ رچایا۔ شہزادی کا شوہر بادشاہ جو پہلے بڑی دلچسپی سے داستان سن رہا تھا چونک پڑا کہ یہ تو میرا اور میری بیوی کا قصہ لگ رہا ہے۔ اس نے بھی بہت سارے ہیرے جواہرات نکال کر شہزادی کی طرف پھینک دیے اور کہا دیکھنا داستان آخر تک سنانا، مجھے اس داستان کو پورا سننا ہے۔ فقیر بھائیوں کے تو پیر خوشی سے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ شہزادی نے داستان جاری رکھی۔ بادشاہ نے اس لڑکی سے شادی کی، اس سے اسے 3 بیٹے ہوئے۔ ایک دن بادشاہ نے اسے ان کے بیٹوں کے ساتھ اپنے وزیر، وکیل اور قاضی کے ہمراہ اس کے سسرال روانہ کیا۔ اب وزیر، وکیل اور قاضی کے اوسان خطا ہو گئے اور ایک دوسرے کی طرف حیرانگی سے دیکھنے لگے۔ یہ تو ہمارا قصہ ہے۔ بادشاہ نے کچھ اور ہیرے جواہرات شہزادی کی طرف پھینک دیے۔ فقیر بھائیوں کی بانچیں خوشی سے کھلی جا رہی تھیں۔ پہلی منزل پر بادشاہ کا وزیر ناپاک ارادے سے اس کی طرف بڑھا اور اسے بدی کے لیے تنگ کیا۔ اس کے بڑے بیٹے کا سر تن سے جدا کیا، لیکن لڑکی کسی طرح سے بھی اپنی عزت بچا کے بھاگ نکلی۔ وزیر پریشان ہوا، مجھے بہت زور کا پیشاب لگا ہے، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ بادشاہ نے اسے ڈانٹ دیا، خاموشی سے بیٹھ بس ذات کہیں کے، اسی وقت تمہیں کیوں پیشاب آ رہا ہے؟ وزیر چپ کر کے بیٹھ گیا۔ دوسری منزل پر اسی طرح وکیل نے بھی اپنے ناپاک ارادوں کے ساتھ لڑکی کو بدی کے لیے تنگ کیا اور اپنے ناپاک عزائم پورے کرنے کے لیے اس کے دوسرے بیٹے کا سر تن سے جدا کرنے سے بھی باز نہ آیا۔ پر پاک دامن لڑکی نے یہاں بھی اپنی عزت کو بچایا اور بھاگ نکلی۔ اب وکیل پریشان ہوا، بادشاہ سلامت، مجھے زور کی حاجت پیش آئی ہے، بس میں یوں گیا اور یوں آیا۔ بادشاہ نے وکیل پر آنکھیں دکھائیں، بس کر، بس ذات اور خاموشی سے بیٹھ، جب حقیقت ظاہر ہو رہی ہے تو تم لوگوں کو حاجت پیش آ رہی ہے۔ وکیل بھی خاموشی سے بیٹھ گیا۔ تیسری منزل پر قاضی بھی اللہ رسول کو بھول کر بدی کے لیے لڑکی کو تنگ کرنے لگا اور اس ظالم نے اس کے تیسرے بیٹے کا سر قلم کیا۔ لڑکی نے پھر اپنی عزت بچائی اور بھاگ کر ایک بڑے دریا میں کود گئی۔ قاضی نے بھی کوئی بہانہ بنانے کی کوشش کی، لیکن بادشاہ نے اسے بھی ڈانٹ کر چپ کرا دیا۔ دریا نے لڑکی کو کہیں دور لے جا کر دوسری طرف پھینک دیا، جہاں اسے 6 فقیروں نے دیکھا اور اسے دریا سے نکالا۔ اب فقیر بھائیوں کی بھی بولتی بند ہو گئی کہ یہ ہو نہ ہو یہ ہماری بہن کا قصہ ہے۔ وہ بھی چپ سادھ کر کے بیٹھ گئے۔ فقیر اس لڑکی کو اپنے باپ کے پاس لے گئے۔ باپ عقل مند نے اس لڑکی کو ان 6 بھائیوں کی بہن بنا دیا۔ اس کے باپ بادشاہ کی آنکھوں سے
چھل چھل آنسو بہہ رہے تھے۔ دونوں بادشاہوں نے ہیرے جواہرات کے ڈھیر ان کے سامنے لگا دیے کہ خدا را داستان کو جاری رکھو۔ لڑکی کو کسی طرح پتہ چلا کہ یہ اس کے باپ بادشاہ کا ملک ہے۔ اسے پتہ تھا کہ اس کے باپ کو داستان سننے کا بہت شوق ہے۔ اس نے اپنے بھائیوں کے ذریعے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ اگر اسے منظور ہے تو آ کے اسے داستان سنائے۔ یہاں پہنچ کر اس کے باپ بادشاہ کا دل چور چور ہو گیا اور وہ ایک فریاد مار کر اٹھ کھڑا ہو گیا۔ شہزادی نے بھی اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دی تو اس کے شوہر بادشاہ نے بھی شہزادی کو پہچان لیا۔ باپ بیٹی کو اور شوہر بیوی کو پا کر بے حد خوش ہو گئے۔ دونوں نے وزیر، وکیل اور قاضی کو پکڑا، ان سے کہا کہ بول کیسی سزا چاہتے ہو۔ ان دونوں کو سخت سزا دی گئی۔ ان کے ساتھ گھوڑے باندھ کر ان کی دوڑ لگا دی گئی، جس کی وجہ سے ان کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اب بادشاہ اپنی بیٹی کو پا کر بہت خوش ہو گیا اور دوسرا بادشاہ جو اس کا خامد تھا وہ بھی اپنی بیوی کو پا کر بے حد خوش ہو گیا۔ اب دونوں بادشاہ، اس کا باپ اور اس کا خامد، ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی سٹوری آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔